السلام علیکم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی حساس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس موضوع پر مجھے بہت سی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے قرآن پاک میں جو کچھ کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے اس پر غور کریں۔ ایک بات، اور دوسرا الفاظ کی جو لیمیٹیشنز ہے آپ اس سے باہر نکلیں، پھر ہم حقیقت جان سکتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی دسترس میں ہے۔ میں جس طرح چیزوں کو سمجھتا ہوں میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی دسترس میں ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اور اس کا عمل یا اس کی سٹیٹ اللہ کی دسترس میں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کا معلوم ہوگا کہ ہر شے اس کی دسترس میں ایک سسٹم یعنی نظام کے تحت ہے، اور یہ نظام خود کار ہے۔ ناظرین، میں اس میں کوئی زیادہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا۔ میں صرف وہ الفاظ استعمال کروں گا جو کہ میرے نقطۂ نظر کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ بھی صرف ان الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نظام کے تحت ہر شے اپنی اصلی حالت میں لائی جا سکے گی۔ کب؟ یعنی روز قیامت۔ ناظرین، ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، البتہ اپنی حالت بدل لیتا ہے۔ اگر جاندار اشیاء پر غور کریں، جانور، چرند، پرند، درخت، پھول، پودے، ہر شے کے پیدا ہونے کا، اس کے بڑھنے کا، یعنی اپنی حالت تبدیل کرنے کا ایک خود کار سسٹم ہے۔ کیونکہ جب یہ ساری چیزیں جن کا میں نے نام لیا ہے جب یہ بڑھتے ہیں یعنی بڑے ہوتے ہیں تو یہ اپنی حالت تبدیل کرتے ہیں، تو یہ ساری حالت تبدیل کرنے کا ایک خود کار سسٹم ہے جو اندرونی اور بیرونی عوامل پر منحصر ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بنانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں اس کے لیے ہر ایک چیز کا سسٹم بنا دیا، لیکن اس نے اپنی موجودگی کا احساس کس طریقے سے دلایا؟ وہ یہ ہے کہ یہ سارے سسٹمز بنانے کے بعد ماورائے سسٹم ہر کچھ کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھا۔ یعنی یہ سسٹم تو بن گئے، لیکن اس سسٹم کے ماورا اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ مثلاً حضرت مریم علیہ السلام کا بغیر کسی مرد کے چھوئے حاملہ ہونا۔ دوسرا واقعہ معراج۔ بس یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہر عمل اس کی دسترس میں ہے۔ واقعہ معراج تصدیق کرتا ہے، اب ذرا اس بات پہ غور فرمائیے گا کہ واقعہ معراج اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ جس اسٹیٹ میں بھی ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اس میں زیادہ مثالیں دینے کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس اسٹیٹ میں بھی ہے
وہ 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور جس اسٹیٹ میں بھی ہے انسان کے حواس خمسہ اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اب یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ساری اپنے حواس خمسہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو جو بھی اللہ جس اسٹیٹ میں بھی ہے، جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یہ اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ گویا انسان کے حواس خمسہ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں۔ ہماری سب سے زیادہ پاورفل جو سینس ہے حواس خمسہ میں سے، وہ دیکھنے کی طاقت یعنی آنکھ ہے، جو 1 سیکنڈ کے کئی لاکھویں حصے میں آسمان تک دیکھ سکتی ہے۔ آپ نے یوں آنکھ اٹھائی اور آسمان تک دیکھ لیا۔ لیکن اگر آپ اس کی کوالٹی پہ غور فرمائیں تو اگر آپ ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ بلڈنگ کا اوپر کا کونا دیکھیں اور پھر یوں جاتی ہوئی بلڈنگ کو دیکھیں تو آپ کو وہ بلڈنگ نیچے جاتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہاں کھڑے ہوں گے آپ کو یہاں سے بلڈنگ بڑی نظر آ رہی ہوگی، لیکن دور جا کے آپ کو وہ بلڈنگ چھوٹی نظر آ رہی ہوگی۔ چھت کا خط اگر دیکھیں تو وہ ڈھلوان کی طرف جا رہتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے یہ جو ہماری سب سے پاورفل سینس ہے، اس کی کوالٹی جو ہے یہ ہے، تو باقی سینسز تو بہت کمزور ہیں اس کے معاملے میں۔ بس انسان اللہ کا جلوہ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ روز قیامت جب حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور سب جاندار اشیاء اپنی اصلی حالت میں آئیں گی، تو حضرت انسان کی سینسز یعنی حواس خمسہ کو کتنی طاقت دی جائے گی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں، کیونکہ روز قیامت تو اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ تو ان سینسز سے تو ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے۔ تو جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور ہر چیز اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی، تو پھر حضرت انسان کی یہ جو سینسز ہے ان کو کتنا پاورفل بنایا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن روز قیامت اللہ کا دیدار ہوگا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ is the light of heavens and the earth. لائٹ۔ ناظرین، میری دلیل یہ ہے کہ چونکہ انسان کی آنکھ روشنی کے عدم موجودگی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اسے نور کی ضرورت ہے۔ اور سورہ نور کے مطابق اللہ ہی زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ گویا یہ نور ہر جگہ پر موجود ہے، اور اللہ اپنے نظام کے تحت کسی جگہ پر کم اور کسی جگہ پر زیادہ نور وہاں پر موجود ہر جاندار شے کے لیے مہیا کرتا ہے۔ مکمل اندھیرا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کمپلیٹ ایبسنس آف ڈارکنیس جو ہے، یا کمپلیٹ ایبسنس آف لائٹ جو ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ برکیف انسان اپنی آنکھ کی محدود قوت کے باعث اندھیرا محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہاں بھی اللہ کا نور موجود ہوتا ہے۔ یوں قرآن کی سورہ نور کے مطابق اللہ کا نور ہر جگہ پر موجود ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کوئی فزیکل شیپ نہیں رکھتا، لہٰذا یوں سمجھنا کہ اللہ 7ویں آسمان پر موجود ہے اور ہر جگہ پر نہیں، یہ سمجھ یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ انسانی ذہن کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہے۔ بے شک مین سورس آف لائٹ یعنی نور کا منبع یا مرکز 7ویں آسمان پر ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف وہیں ہے۔
قرآن کی سورہ النور کی آیت 35 کے مطابق وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس سورہ کی روشنی میں غور فرمائیں، ہیونز اور ارتھ اللہ کا نور ہی تو ہیں۔ بس یہ بحث لا حاصل ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے یا ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر ہے، وہ ہر جگہ پر ہے۔ جو وہ ہے یعنی نور، اس کی پراپرٹیز یہ ہیں کہ کسی شے کا وجود اس کے بغیر نہیں ہے۔ غور فرمائیں، آپ اللہ کی ذات کی حدود مقرر کرتے ہیں؟ نہیں۔